والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ قابل صد احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین اکرام، آج کی یہ مختصر نشست جو ہے موقع کی مناسبت سے ہی ہم بات سنیں گے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو کہ آئندہ چند روز میں آنے والا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک کے اندر روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے فضائل اور مناقب بیان کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا، کہ جو بندہ رمضان المبارک کے روزے خلوص نیت کے ساتھ اور صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اور راتوں کو قیام صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام سابقہ صغیرہ گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ بات اس لیے بیان کی گئی کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو لوگوں سے چھپا کر کرنا بہت آسان ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان چھپ کر کھانا کھا لیتا ہے روزے کی حالت میں، یعنی رمضان میں، یا چھپ کر پانی پی لیتا ہے، تو سوائے اللہ کے کوئی بھی نہیں جان سکتا کہ اس کا روزہ ہے یا کہ نہیں ہے۔ لوگوں کے سامنے وہ نہ کھائے نہ پیے، اور رمضان میں ہر ایک بندے کا یہی ہوتا ہے کہ اس کا روزہ ہے، اور اگر کوئی پوچھے تو وہ کہہ دے جی میں نے نہیں کھانا پینا۔ عام طور پہ رمضان میں تو کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ تو روزہ جو ہے وہ خالصتاً انسان صرف اس لیے نہیں کھاتا، اس لیے چھپ کر نہیں پیتا کہ اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھا ہی نہیں ہوتا، اس نے اللہ کو دکھانے کے لیے رکھا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات جو ہے اس سے انسان چھپ نہیں سکتا۔ اسی لیے یہ عمل اللہ رب العزت کو اتنا زیادہ پسندیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کے بارے میں بطور خاص یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتائیے کہ روزہ یہ بندے میرے لیے رکھتے ہیں، صرف لوگوں کے لیے نہیں رکھتے، میرے لیے رکھتے ہیں، تو میں اس روزے کا اجر قیامت والے دن ان کو اپنی جانب سے خاص طور پر عطا فرماؤں گا۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت کی عطا کوئی بھی انسان جو حیثیت رکھتا ہے وہ اس کے مطابق ہی عطا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی طاقت، اللہ رب العزت کی عظمت اور کبریائی کا عالم یہ ہے کہ جب وہ اپنے بندے کو عطا کرے گا تو کم سے کم جو اس کی عطا ہے وہ بھی جنت کی صورت میں ہوگی۔ تو روزے کا بدلہ جو ہے یہ اللہ رب العزت کے ہاں جنت کی صورت میں دیا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک دفعہ آپ کو دو فرشتے، آپ سوئے ہوئے تھے تو خواب میں، اور انبیاء کا خواب جو ہے وہ سچ ہوتا ہے، تو خواب میں دو فرشتے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ چلیے ہمارے ساتھ، ہم آپ کو کچھ دکھا کے لاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے لے کر گئے تو سامنے ایک پہاڑ تھا، تو مجھے کہا کہ آپ اس پہاڑ پر چڑھیے۔ میں نے کہا میں تو نہیں چڑھ سکتا، تو ان دونوں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے پکڑ کے جب مجھے پہاڑ پہ چڑھایا تو میں نے دوسری جانب دیکھا کہ کچھ لوگوں کو بٹھایا گیا تھا اور ان کو لوہے کے تیز ترین چاقو دیے گئے تھے جن سے وہ اپنے چہروں کے ماس کو، جلد کو کاٹتے تھے، اپنی بانچھوں کو وہ کاٹتے تھے اور پھر وہ دوبارہ ویسے بن جاتی۔ تو میں نے پوچھا فرشتوں سے کہ یہ کون لوگ ہیں جو اس سخت ترین سزا کے اندر دو چار ہیں؟ تو مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں
جو روزہ رکھتے تو تھے لیکن اس کو پورا نہیں کرتے تھے بلکہ روزہ درمیان میں توڑ دیا کرتے تھے، ان کے لیے اللہ رب العزت نے یہ سزا منتخب کی ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو بلا وجہ، یہ بات ذہن نشین رکھیں، عذر اگر آ جائے نا، اگر کوئی عذر پیش آ جائے تو پھر اگر انسان روزہ توڑتا ہے تو وہ مجبور ہے، لیکن انسان بلا وجہ روزہ رکھ لے کسی کے کہنے دکھانے پر اور بعد میں چھپ کر توڑ لے، چھپ کر کھا لے، تو یہ اتنا سخت گناہ ہے کہ ان کو یہ سخت ترین سزا سے دوچار کیا جائے۔ اور جو بندہ روزہ رکھتا ہی نہیں ہے اس کی سزا کا اندازہ جو ہے وہ ہم لگا سکتے ہیں کہ یہ توڑنے والے کی سزا ہے، تو جو رکھتا ہی نہیں ہے، اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے رمضان المبارک کے روزے رکھنا، تو اس کی سزا کا عالم کیا ہو سکتا ہے۔ پھر یہی وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم روزہ رکھ لو تو پھر اگر کوئی، ویسے تو یہ اصول عام زندگی میں بھی ہونا چاہیے، یہ بات ذہن نشین رکھیں، اگر انسان پرسکون زندگی گزارنا چاہتا ہے، وہ نا جہنم کا اور جنت کا نا آپس میں مکالمہ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جہنم نے جنت سے پوچھا اور جنت نے جہنم سے پوچھا، اس نے کہا تمہارے اندر، جہنم سے پوچھا جنت نے، تمہارے اندر کس طرح کے لوگ آئے ہیں، کیسے لوگ ہیں جو تم میں آئے ہیں، ان کی عادتیں کیا ہیں، ان کے اطوار طور طریقے کیا تھے؟ تو جہنم کہنے لگی میرے اندر وہ لوگ آئے ہیں جو بڑے اکڑ خاں تھے، جو بڑے اکڑو تھے نا، جو سمجھتے تھے ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا، اور بڑے بدتمیز قسم کے لوگ، زبان پھٹ قسم کے لوگ، اور فخر اور تکبر کرنے والے لوگ، جبار، قہار، ظالم، فرعونیت اور قارونیت کے ضمیر رکھنے والے لوگ۔ تو جہنم نے کہا کہ میرے اندر جو ہے نا وہ تو اس قسم کے لوگ آئے ہیں۔ تو جنت سے اس نے پھر جہنم نے پوچھا بھی تم میں کیسے لوگ آئے ہیں؟ تو جنت نے کہا میرے اندر تو نرم دل لوگ ہیں، معاف کر دینے والے، درگزر کرنے والے، اچھی بات کرنے والے، درگزر سے کام لینے والے، تو میرے اندر تو شریف النفس لوگ ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بارے میں تو یہ اصول بیان کیا، لیکن یہ اصول زندگی میں عام انسان کو اپنانا چاہیے اگر وہ زندگی میں سکون چاہتا ہے اور آخرت میں جنت چاہتا ہے، کہ جب تم سے کوئی لڑائی کرنے کی کوشش کرے، تب تم سے کوئی بحث مباحثہ کرنے کی کوشش کرے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو صاف بتا دیا کرو کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں تم سے بحث و تکرار بھی نہیں کر سکتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تمہارے جواب کا جواب دوں اور اس جواب سے جواب میں مجھے غصہ آ جائے اور پھر ہم دونوں جو ہے وہ گالی گلوچ پہ اتر آئیں، اور اس روزے کا کیا فائدہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور، جس نے اپنی زبان سے گالی دینا نہیں چھوڑا، جس نے اپنی زبان سے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، جس نے بری بات کرنی نہیں چھوڑی، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے رہنے سے، اللہ تعالیٰ کو اس کو پیاسے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، اللہ کو وہ نہ رہے بھوکا اور پیاسا، اسے کوئی ضرورت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، وہ نہ رکھے روزہ، صرف بھوک اور پیاس اللہ رب العزت نے تمہاری نہیں دیکھنی، وہ تو تمہیں دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، اس نے تمہیں روک کے کیا کرنا ہے؟ وہ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے، تمہاری پریکٹس دیکھنا چاہتا ہے، تمہارا صبر اور تحمل دیکھنا چاہتا ہے کہ جس ذات کے کہنے پہ تم نے حلال چیزوں کو چھوڑا ہے، کیا اس کے کہنے پہ تم حرام چیزوں کو بھی چھوڑتے ہو یا نہیں چھوڑتے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ جو ہے یہ انسان کے لیے ڈھال بن جاتا ہے، دنیا میں گناہوں سے ڈھال کہ انسان کو شرم آتی ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے وہ کوئی گناہ کرے، اور آخرت میں قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روزہ اللہ رب العزت سے اس بندے کی سفارش کر کے اسے جنت میں داخلہ عطا فرما دے، بلکہ جنت کا ایک دروازہ، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ انزل الناس منازلہم، لوگوں کا معاشرے میں جو سٹیٹس ہوتا ہے نا اس کے مطابق ان کو پروٹوکول دینا چاہیے۔ ایک بڑے آدمی کو، دیندار آدمی کو اگر آپ بلاتے ہیں تو اس کے شایان شان اس کی ضیافت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اس کے شایان شان اس سے ملاقات کے لیے وقت نکالنا چاہیے، اس کی مسند اچھی رکھنی چاہیے، اس کو اچھی جگہ پر بٹھانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو انزل الناس منازلہم، ہر جگہ پہ یہ اصول کار فرما ہوگا
دنیاوی معاملات میں بھی، دینی معاملات میں بھی، کہ لوگوں کی قدردانی کرنا، ان کو پروٹوکول دینا. تو اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن بھی اپنے بندوں کو پروٹوکول دینے کے لیے بہت سے طریقے بنائے ہیں. کسی کے سامنے روشنی کی جائے گی، دائیں بائیں فرشتوں کی قطاریں ہوں گی اور اس پروٹوکول میں وہ جنت میں جائے گا. کسی کو جو ہے وہ خوبصورت ترین لباس اور خوبصورت ترین شکل دے کر اللہ رب العزت ایک جتھے کو اس کے ساتھ کرے گا اور وہ پروٹوکول کی شکل میں جنت میں جائے گا. ایسے ہی روزے داروں کو اللہ رب العزت نے پروٹوکول دینے کے لیے قیامت والے دن جنت کا ایک خاص الخاص دروازہ جسے باب الریان کا نام دیا گیا وہ رکھ دیا ہے. اور پورے شان و شوکت اور پورے اہتمام اور پورے پروٹوکول کے ساتھ جب وہ جنت کا دروازہ کھولا جائے گا تو اللہ رب العزت روزہ رکھنے والے، اس کا اہتمام کرنے والوں کو اللہ رب العزت اس جنت کے دروازے سے داخلہ عطا فرمائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو وہاں سے جنت میں داخلہ عطا فرما دے. تو ہم لوگ دن بدن دنیا کے معاملات میں الجھنے کی وجہ سے بہت زیادہ تساہل پسند ہو گئے. وہ بہت سے کام جو ہم لوگ اپنے بچپن میں بہت ارلی ایج میں شروع کر دیتے تھے، آج ہمارے بچے ان کاموں سے اوائڈ کرنے لگ گئے ہیں. یا ہم بھی کچھ نازک مزاج ہو گئے ہیں کہ بچوں کی کیئر میں ہم لوگ بہت زیادہ سینسٹیو جو ہے وہ ہو گئے ہیں. لیکن دین کے معاملے میں انسان کو ایسا رویہ یا ایسی روش جو ہے وہ اختیار نہیں کرنی چاہیے. یہ بات ذہن نشین رکھیں، جب بھی کوئی لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائے گی، جب بھی کوئی بچہ بالغ ہو جائے گا تو بالغ ہونے کے بعد سے آنے والا رمضان اس کے اوپر فرض کر دیا جاتا ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم پر رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں. تو ہر اس بالغ مسلمان پر رمضان المبارک کے روزہ رکھنا یہ فرض کر دیا گیا ہے. ہاں، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اگر کوئی بیمار ہے تو اس بیماری کی وجہ سے، اگر وہ بیماری عارضی ہے، مثلاً بخار ہے 2-4 دن کا، یا کوئی بیماری ایسی ہے جو کہ امید ہے کہ الحمدللہ ٹھیک ہو جائے گی، تو پھر روزے کا فدیہ نہیں ہے، بلکہ جب وہ تندرست ہو جائے گا رمضان میں روزے چھوڑے گا، لیکن جب تندرست ہو جائے گا تو بعد میں ان روزوں کی قضا دے گا. لیکن بعض بیماریاں، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے، بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کبھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتا. مثال پر طور پہ بڑھاپا اتنا آ گیا ہے، بڑھاپا بھی ایک بیماری ہے. انسان اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ اب وہ روزہ رکھنے کے قابل ہی نہیں ہے. تو اس صورت میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا، ایک مسکین کو کھانا کھلانا یہ ایک روزے کے بدلے فدیہ ہے. یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے کہ شریعت کے احکامات میں پہلی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جیسے شریعت نے حکم دیا ہے ویسے ہی کام کیا جائے. اگر شریعت نے کہا ہے فدیۃ طعام مسکین، کہ روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، تو ہمیں کھانا ہی کھلانا چاہیے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کھانا ہی کھلانا چاہیے. ہاں، اگر آپ ایسی جگہ پر ہیں یا حالات ایسے ہیں کہ کھانا کھلانا ممکن نہیں ہے، اگر کھانا کھلانا پاسبل نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے جو ویسٹرن میں مسلمان ہیں یا یو اے ای وغیرہ میں ہیں، ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا، یا بعض یہاں پر بھی ایسی کالونیاں ہیں کہ جہاں پر مسکین کو گھر بلا کر وہ کھانا کھلانا اتنا ظاہر ہے اس کا آنا جانا یا خود جانا یا خود آنا ممکن نہیں ہوتا. تو یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ممکن ہے یا نہیں ہے یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، یہ میں نہیں کر سکتا. یہ آپ اور اللہ کا معاملہ، اللہ کو پتا ہے ممکن تھا یا نہیں تھا، میرے بندے کی نیت کیا تھی، اس نے بہانہ مارا یا اس نے کیا کی. تو اگر ممکن نہ ہو تو پھر آپ پیسے دے سکتے ہیں، اور وہ پیسے اتنے ہونے چاہیے کہ جس میں
ایک معیاری کھانا، نارمل درجے کا، نہ بہت لو لیول کا نہ بہت ہائی کا. ہائی کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے نا، جتنا مرضی ہائی کر لو. تو نارمل درجے کا ایک بندہ، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یار یہ درمیانہ سا ہوٹل ہے، تو یہاں سے اگر ایک بندہ نارمل 3 روٹیاں 2 روٹیاں کھاتا ہے اور ایک سالن کی پلیٹ کھاتا ہے، ساتھ کوئی جو ہے وہ کوئی دہی چٹنی کھا لیتا ہے، تو ایک بندہ 250 300 میں میرا خیال ہے کھانا کھا سکتا ہے. 200 سے لے کے 300 تک میرا خیال ہے ایک بندہ کھانا کھا لیتا ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو زیادہ بھی دے دینے چاہیے، لیکن کم از کم 250-300 روپیہ جو ہے نا وہ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا چاہیے. یہ جو بات لوگ سمجھتے ہیں نا کہ روزے کے بدلے روزے رکھوانے چاہیے، یہ کوئی نہیں ہے. بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بندہ روزے نہیں رکھ رہا وہ اپنے بدلے کسی اور کو روزے رکھوا دے. سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ سحری کھلا دے اور پھر افطاری کرا دے. نہیں، شریعت نے، قرآن نے کہیں یہ بیان نہیں کیا کہ روزے کے بدلے روزہ رکھاؤ، بلکہ کیا کہا ہے؟ فدیۃ طعام مسکین. روزے کا فدیہ مسکین کو کھانا کھلانا ہے، بس ایک وقت کا کھانا آپ نے مسکین کو کھلانا ہے، یہ روزے کا فدیہ ہے. روزے کے بدلے روزے نہیں رکھوانے. ایسا بندہ ڈھونڈتے ہیں جو روزے رکھتا ہو اور پھر اس کو یا سحری کرانا یا افطاری کروانا. نہیں تو ہاں، آپ یہ ہے آپ سحری بھی کروا دیں افطاری بھی کروا دیں، یہ بہت اچھی بات. کھانا ایک وقت کا آپ 2 وقت کا کھلا دیتے ہیں تو بہت اچھی بات. لیکن جو فرض ہے شریعت نے طعام مسکین کہا ہے وہ ایک وقت کا روزے کے بدلے کھانا کھلانا ہے. اسی طرح رمضان المبارک کے اندر اس چیز کا خیال بھی ہمیں بہت ہی اہتمام کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر کرنا چاہیے کہ رمضان یہ خاص الخاص جو ہے یہ قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے، اور محدثین کرام اس ماہ مبارک کے اندر اپنی دیگر مصروفیات کو ترک کر کے زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. قرآن کا پڑھنا، قرآن کو سیکھنا، قرآن کا سمجھنا سب سے پہلا درجہ تلاوت کا ہے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ تلاوت کریں ہی نہ اور صرف سمجھنے پہ ہی غور کیا ہو. بات سمجھیں؟ قرآن کی سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ وہ تلاوت قرآن ہے. بعض لوگ کلاسز وغیرہ دورہ قرآن کے اٹینڈ کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ نہیں کرنا کہ دورہ قرآن کرتے ہوئے آپ قرآن پڑھیں ہی نہ، صرف وہ لیکچر ہی سن کے آ جائیں. یا جس طرح میں اب درس دے رہا ہوں تو میں قرآن کی آیتیں پڑھ کے آپ کو ترجمہ کر کے سنائی دو، آپ نے تو کچھ نہیں پڑھا، آپ نے تو سنا ہی ہے نا. تو قرآن مجید کی تلاوت کرنا، تلاوت قرآن جو حرف آپ کی زبان سے بنا کر ادا ہوگا، اس کا اہتمام کرنا رمضان المبارک کے اندر ضروری ہے. اس کے بدلے اللہ رب العزت ایک ایک حرف کے بدلے آپ کو 10 نیکیاں عطا فرمائے گا. ایک تابعی تھے غالباً یا تبع تابعی، ابراہیم بن ادریس رحمہ اللہ شاید ان کا نام تھا. جب ان کی موت کا وقت قریب آیا نا تو ان کی بیٹی پاس موجود تھی، تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو انہوں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ بیٹی روتی کیوں ہے؟ رونے والی کون سی بات ہے؟ ایک دن سب نے ہی جانا ہے. اس نے کہا کہ بابا آپ کی موت کا وقت ہے، ظاہر ہے کہ یہ جدائی کا عالم ہے، اس میں انسان پریشان تو ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آج جس گھر میں مجھے موت آ رہی ہے، اس گھر میں بیٹھ کر میں نے 4000 مرتبہ اپنی زندگی میں قرآن مکمل کیا ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی ان لوگوں کی زندگیاں، یہ جو 7 منزلیں بنائی گئی ہیں یہ کوئی قرآن کا حصہ نہیں ہے، یا یہ جو رکوع بنائے گئے ہیں یہ بھی کوئی قرآن کا حصہ نہیں ہے. اگر یہ رکوع ختم کر دیے جائیں تو قرآن مکمل ہے. یہ 7 منزلیں جو بنائی گئی ہیں یہ بھی قرآن مکمل ہے، اور یہ 30 پارے جو بنائے گئے ہیں یہ بھی قرآن کا حصہ نہیں ہے. یہ توقیفی نہیں، اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائے. یہ 30 سپاروں میں قرآن کو اللہ نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم نہیں کیا، اور یہ رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ نے تقسیم نہیں کیا، اور یہ 7 منزلیں جو ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے.
یہ تو بعد والے لوگوں نے، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین نے اپنی اور لوگوں کی سہولت کے لیے، اپنی اور لوگوں کی سہولت کے لیے، کہ ایک انسان اگر ایک ہفتے میں قرآن پڑھنا چاہے تو اس کو یہ مشکل نہ پیش آئے کہ میں روزانہ کتنا پڑھوں. مشکل ہو سکتے نا، ہر بندے کے لیے ڈیوائیڈ کرنا آسان نہیں. پورے قرآن کو کیسے، کسی دن زیادہ پڑھ لے گا پھر اگلے دن پڑھا نہیں جائے گا، کسی دن تھوڑا پڑھ لے گا. تو ان لوگوں نے لوگوں کی سہولت کے لیے قرآن کو 7 حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے بتا دیا کہ اگر کوئی 7 دن میں قرآن پڑھنا چاہے تو وہ ایک منزل کا نام اسے دے دیا. اگر اتنا حصہ روزانہ پڑھ لے تو 7 دنوں میں اس کا قرآن مکمل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، سہولت ہے، مینشن کر دیا، سہولت دی بس. ٹھیک ہے، نہ اضافہ ہے قرآن میں نہ یہ کوئی غلط ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کوئی بندہ 7 دن میں نہیں پڑھنا چاہتا تو چلو وہ مہینے میں پڑھنا چاہتا ہے، تو اب اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ روزانہ کتنا پڑھے. تو پھر 30 پاروں کے اندر اس کو تقسیم کر دیا کہ بھی اگر تم روزانہ 1 سپارہ پڑھ لو گے نا تو تم 30 دن کے اندر قرآن مجید کو مکمل کر سکتے. اور سورتوں میں قرآن نازل ہوا وہ تو پہلے سے سورتیں اللہ نے بنائی ہیں. سورتوں کی تقسیم جو ہے یہ اللہ رب العزت نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی. اور جو رکوع بنائے گئے ہیں یہ بھی امام کی اور ہماری نماز میں پڑھنے کی سہولت کے لیے بنائے گئے کہ اگر کوئی بندہ رمضان میں یا غیر رمضان میں نماز میں قرآن پڑھتا ہے تو اس کو مشکل ہوگی کہ میں کہاں پر جا کے رکوع کروں. وہ ہر آیت پہ یہ ڈبل مائنڈ سا ہو جائے گا، یار یہ آیت پہ کروں اگلی آیت پہ کروں. تو پھر مضمون اور موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے نا کہ جہاں پر ایک بات پوری ہوتی ہو وہاں پر عین لکھا ہوتا ہے نا، رکوع عین لکھ دیا. کیا مطلب کہ یہاں پر تم نماز میں رکوع کر سکتے ہو. ادروائز یہ چیزیں قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے، یہ صرف سہولت کے لیے مینشن کی گئی. تو بتانا کیا مقصود ہے کہ ان لوگوں نے زیادہ سے زیادہ جو قرآن ختم کرنے کی مدت کو تقسیم کیا وہ 1 مہینہ ہے. اس سے اگلی کوئی تقسیم نہیں ہے، اس سے اگلی تو کوئی تقسیم نہیں ہے نا. زیادہ سے زیادہ روزانہ 1 پارہ پڑھ کے 30 دن میں مکمل کر لو. اور صحابہ کا شوق تو ہمیں بتاتا ہے کہ وہ صحابی آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے اس بات کی اجازت مانگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کم سے کم جو ہے وہ قرآن مجید مکمل کرنے کی اجازت دی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 مہینے میں مکمل کر لیا کرو. اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور زیادہ میں جلدی پڑھ سکتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر 1 دن میں پڑھ لیا کرو اور 1 ہفتے میں پڑھ لیا کرو. اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور زیادہ کم مدت میں قرآن پڑھنے کی کوشش رکھتا ہوں، کرتا ہوں اور کر سکتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ پھر کم سے کم 3 دن میں قرآن مکمل کر لو. اور آپ نے فرمایا جس نے 3 دن سے کم میں قرآن پڑھا اس نے قرآن مجید جو ہے وہ سمجھ کر نہیں پڑھا ہے. یہ یعنی عام آدمی کے لیے یعنی یہ بات بھی سمجھ لیں، 1 دن میں بھی اگر کوئی قرآن مکمل کر لیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے. منع نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ صحیح روایت موجود ہے کہ وہ 1 رات کے اندر عشاء کے بعد سے لے کر پڑھنا شروع کرتے فجر تک 1 رات میں قرآن مکمل پڑھ دیتے. اور یہ ممکنات میں سے بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ممکن نہیں ہوتی نا، یہ ممکنات میں 1 دن میں بھی قرآن پڑھا جا سکتا ہے، 1 رات میں بھی قرآن پڑھا جا سکتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے جن کو اس کا فہم نہیں ہے، جو اس کا حق نہیں ادا کر سکتے، جو بندے کو پورا فہم ہے، سمجھتا ہے، ادائیگی درست ہے، وہ قرآن پہ دسترس رکھتا ہے، وہ 1 دن میں پڑھ لے، 1 رات میں پڑھ لے. لیکن ہم جیسے گناہ گار لوگ عام جن کو حرف کی ادائیگی مشکل ہوگی، ظاہر ہے کہ ایک حافظ قرآن ہے یا ایک سمجھ کے پڑھنے والا ہے وہ 15 منٹ میں سپارہ پڑھ لیتا ہے صحیح ادا کر کے بھی. جو نہیں پڑھا ہوا اسے صحیح ادائیگی میں 35 سے 40 منٹ یا 45 منٹ بھی قرآن پڑھنے میں لگ سکتے. اب جب 45 منٹ میں پڑھنے والا 15 منٹ پہ آنے کی کوشش کرے گا تو وہ خراب کرے گا. بات سمجھیں؟
جب 45 منٹ میں پڑھنے والا 15 پہ آنے کی کوشش کرے گا تو خرابی کرے گا، لیکن جو صحیح 15 منٹ پڑھ رہا ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو یہ فرق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی کے لیے جو عوامی آدمی ہے، اتنی دسترس نہیں رکھتا، وہ 3 دن سے کم میں قرآن مجید جو ہے اس کی تلاوت کو مکمل نہ کرے۔ ایک آخری حدیث سن کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رات میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا واقعہ پیش آیا؟ کہا واقعہ یہ پیش آیا کہ میں اپنی چارپائی کے ساتھ اپنے گھوڑے کو باندھ کر تو پاس بیٹھے قرآن مجید پڑھ رہا تھا، تو جب میں قرآن پڑھتا تھا تو میرا گھوڑا جو ہے وہ بدکنا شروع ہو جاتا تھا، جب میں قرآن بند کرتا تھا تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ تو کچھ مرتبہ تو ایسے ہوا، پھر آخر میں نے جب اٹھ کر دیکھا تو میری نظر آسمان کی طرف پڑی، تو جب میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو ایک دائرہ پورا نور اور روشنی کا جو زمین کی طرف آ رہا تھا اور بالکل میرے قریب تھا۔ فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈر گیا اور میں نے قرآن مجید جو ہے اس کو بند کر کے رکھ دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، وہ اللہ کے فرشتے تھے جو تیرا قرآن سننے کے لیے آسمان سے زمین کی طرف آ رہے تھے، اگر تو پڑھتا رہتا تو لوگ بھی ان کو دیکھ لیتے۔ اور اس میں جو خاص بات ہے نا، وہ یہ نہیں ہے کہ اس صحابی کا قرآن سننے کے لیے فرشتے آ رہے تھے، بلکہ خاص بات یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا معجزہ تھا کہ اس صحابی کو اللہ نے فرشتے دکھا دیے، وگرنہ فرشتے تو ہر روز قرآن سننے کے لیے زمین پر اترتے ہیں۔ اِنَّ قرآن الفجر کان مشہودا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں فجر کے وقت پڑھے جانے والے قرآن کو سننے کے لیے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، لیکن یہ ان کا معجزہ تھا کہ انہیں فرشتے دکھائے گئے۔ تو اس لیے ہمیں راتوں کو قرآن کا اہتمام کرنا چاہیے، بالخصوص رمضان المبارک کے اندر صدقہ اور خیرات بہت زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی جس طرح چلتی ہے نا، عائشہ فرماتی ہیں، اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں صدقہ اور خیرات کیا کرتے تھے۔ زیادہ تر لوگ اپنی زکوٰۃ کا حساب بھی اس مہینے کی برکت کی وجہ سے اس مہینے کے اندر کر لیتے ہیں، تاکہ صدقہ اور خیرات بھی ہو اور زکوٰۃ بھی ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ فائدہ حاصل ہو۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی اور اس ماہ مبارک کے فیوض و برکات کو حاصل کرنے